السلام علیکم۔ فارسی کی کلاس میں آج ہم پڑھیں گے درس، اور آج کے درس کا نام ہے فداکاران۔ اور فداکاری کے تقریباً ہم 2-3 درس پڑھ کے آئے ہیں، دختر فداکار، اور اس کے علاوہ بھی ہم فداکاری کے درس پڑھ کے آئے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے فداکاران۔ درس کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشه و در همه جا انسان‌های بزرگ و فداکاری بوده اند که برای نجات جان دیگران و کمک به همنویان جان خود را به خطر انداخته و نام و یادشان جاودان شده است۔ کہتے ہمیشہ اور ہر جگہ بہت ہی بزرگ، بہت ہی بڑی شان کے انسان اور بہت ہی فداکاری کرنے والے، قربانیاں دینے والے انسان موجود ہیں۔ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں ایسے انسان کہ جو دوسروں کو نجات دلانے کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا نام اور ان کی یاد ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ در هر کشوری از این انسان‌های بزرگ و افتخار آفرین بسیار دیده می شود۔ ہر ملک میں اس طرح کے انسان کہ جن پہ ہمیں فخر ہوں، اس طرح کے عظیم لوگ بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ در کشور بزرگ ایران نیز مردان، زنان و حتی کودکان و نوجوانان فداکار فراوانند۔ کہتے ملک ایران میں بھی اس طرح کے مرد حضرات اور اس طرح کی خواتین، اس طرح کے نوجوان بچے کی جو دوسروں پہ اپنی جان کو قربان کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اس طرح کے بہت زیادہ ہیں۔ فراوانند یعنی بہت زیادہ ہے۔ زندگی این انسان‌ها سرمشق و چراغ راہ ماست۔ ایسے انسانوں کی زندگی ہمارے لیے سرمشق ہے، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اور ہمارے لیے ایک چراغ ہے کہ جس چراغ کی روشنی تلے ہم چل سکتے ہیں۔ آیا نام شہید محمد حسین فہمیدہ، ریزعلی خواجوی و حسن امیدزادہ را شنیده اید؟ کیا آپ لوگوں نے شہید محمد حسین فہمیدہ، ریزعلی خواجوی اور حسن امیدزادہ ان کے نام سنے ہیں؟ شہید محمد حسین فہمیدہ نوجوان فداکاری بود۔ شہید محمد حسین فہمیدہ جو تھے وہ ایک فداکار نوجوان تھے کہ تعدادی نارنجک را به خود بست و در زیر زنجیرهای تانک دشمن جان خود را فدا کرد۔ شہید محمد حسین فہمیدہ ایک ایسے نوجوان تھے، ایک اس طرح کے نوجوان فداکار تھے کہ جنہوں نے اپنے اوپر بہت سارے بم باندھے اور دشمن کی ٹینک کے زنجیروں کے نیچے اپنی جان قربان کر دی تا از پیشروی آنان به سوی خاک ایران جلوگیری کند، تاکہ انہیں سرزمین ایران پہ جانے سے پہلے روک دیا جائے۔ ریزعلی خواجوی دهقان، فداکار آذربایجانی، در غروب یک روز سرد پاییزی وقتی به خانه برمیگشت متوجه شد که بر عصر ریزش کوه راه آهن مسدود شده است۔ تو کہتے کہ ریزعلی خواجوی کی جو آذربائیجان کا تھا اور وہ ایک کسان تھے، اور وہ بھی ایک فداکار تھے۔ وہ فداکار اس طرح سے تھے کہ وہ ایک دن
پائیز خزاں کے موسم میں شام کے وقت وہ گھر کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ متوجہ شد کے برعصر ریزش کو، تو اچانک انہیں پتہ چلا کہ پہاڑ کے گرنے کی وجہ سے ریلوے کا راستہ بند ہو چکا ہے جہاں سے ٹرین گزرتی ہے۔ در این ہنگام قطار نزدیک می شد، کہتے اسی وقت انہوں نے دیکھا کہ ٹرین نزدیک سے آ رہی تھی۔ و صدای صوت آن به گوش می رسید که ریس علی پیراهنش را به چوب دستی خود بست و نفط فانوس را بر آن ریخت و آتش زد۔ کہتے جب انہوں نے دیکھا کہ ٹرین آ رہی ہے اور اس کی جو ہے آواز کو جب انہوں نے سنا تو ایک دم سے انہوں نے یہ کیا کہ ان کے ہاتھ میں ایک چوب دستی تھی، ایک لکڑی ان کے پاس تھی، اس لکڑی پر انہوں نے اپنی قمیص اتار کے اس لکڑی میں باندھی اور اس پہ انہوں نے جو پیٹرول یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ پیٹرول جیسی ایک چیز انہوں نے ڈال دی اور پھر اسے روشن کیا، اس پہ آگ لگائی۔ رانندگی کے طور بدیدن آتش ایستاد، ٹرین کے اس نے ڈرائیور نے جب دیکھا کہ آگ ہے تو وہ اس نے ٹرین کو روک دیا۔ و جان مسافران کے طور از مرگ حتمی نجات یافت، اور اس طرح سے اس ٹرین میں جو مسافر تھے وہ مرگ حتمی سے نجات پا گئے، اس طرح سے وہ بچ گئے۔ اس کے بعد ہے حسن امید زاده، معلم فداکاری بود که در یک واقعه آتش سوزی جان دانش آموزان را نجات داد۔ حسن امید زادہ کہتے ہیں کہ ایک فداکار استاد تھے کہ جو ایک آگ لگنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی جان دے کے شاگردوں کو نجات دلائی۔ وقتی بخاری کلاس آتش گرفت و دانش آموزان در شعله‌های آتش گرفتار شدند، کہتے جب کلاس میں ہیٹر کی وجہ سے آگ لگ گئی اور شاگرد جتنے بھی تھے وہ آگ میں گرفتار ہو گئے۔ این معلم شجاع و فداکاری گیلانی خود را به خطر انداخت و همه دانش آموزان را نجات داد، کہتے اس فداکار استاد نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے شاگردوں کو نجات دلائی۔ ولی خودش دچار سوختگی شد، او گرچه زنده ماند اما علامت سوختگی که نشانه افتخار اوست برای همیشه بر بدنش باقی ماند، کہتے انہوں نے شاگردوں کو بچا کے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، حالانکہ خود بھی بچ گئے لیکن خود جل گئے اور وہ اس آگ کے جلنے کی وجہ سے ان کے بدن پر یا ان کے چہرے پر جو جلنے کے نشانات تھے وہ ان کے لیے افتخار ہے، وہ فخر کا باعث ہے کہ جو ہمیشہ ان کے بدن پہ باقی رہے۔ این گونه دانش آموزان دهقانان و معلمان فداکار مایه افتخار ما هستند، اس طرح کے شاگرد، اس طرح کے استاد ہمارے لیے فخر کا باعث ہیں۔ در بیشتر کشورها میتوان افرادی را یافت که با گذشتن از جان خود دیگران را از خطر نجات داده اند، اما به این انسان‌ها بزرگ و دوست داشتنی احترام می‌گذاریم و می‌کوشیم ما نیز یکی از آنها باشیم، کہتے بہت سارے ملکوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کو نجات دلاتے ہیں، دوسروں کو بچاتے ہیں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر۔ ما به این انسان‌های بزرگ و دوست داشتنی احترام می‌گذاریم، ہم اس طرح کے عظیم اور اس طرح کے ہر دل عزیز لوگوں کا احترام کرتے ہیں اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی ان میں سے ایک بن جائیں یا ہو جائیں۔
اب ہم پڑھیں گے اسی درس کے الفاظ اور ان کے معنی۔ سب سے پہلا لفظ ہے آتش سوزی۔ آتش سوزی، آتش یعنی آگ، سوزی یعنی جلانا۔ آتش سوزی یعنی آتش کی رفتن۔ ناخواستے و ناگہانی یعنی انجانے میں نہ چاہتے ہوئے آگ کا لپیٹ میں لے لینا، یعنی سمجھے آگ میں جلنا نہ چاہتے ہوئے انجانے میں، اسے کہتے ہیں آتش سوزی۔ پھر ہے افتخار۔ افتخار یعنی سر افرازی، سر بلندی، فخر کردن۔ افتخار یعنی فخر کرنا، سر افرازی یا سر بلندی۔ پھر ہے افتخار آفرین یعنی باعث افتخار، باعث فخر۔ پیش روی۔ پیش روی یعنی جلو رفتن، پیش رفتن۔ پیش روی یعنی آگے جانا، پہلے جانا۔ تو پیش روی سے مراد یہ ہے کہ کسی خطرے کے آنے سے پہلے جو ہے اس خطرے کو ختم کر دینا، یا اس خطرے کے آنے سے پہلے اس خطرے کا بندوبست کرنا کہ وہ ہم تک نہ پہنچے، اسے کہتے ہیں پیش روی۔ جاودانے یعنی ہمیشگی، ابدی، ماندگار۔ جاودانے، جاودانے جسے ہم جاودانہ کہتے ہیں کہ اردو میں یعنی ہمیشہ یا زندہ۔ جلوگیری کردن، جلوے کثیرہ گرفتن، منع کردن۔ اور یہ تقریباً اسی پیش روی سے کافی اس کا معنی پیش روی جیسا ہے۔ جلوگیری کردن، جلوے کثیرہ گرفتن، منع کردن، یعنی وہی چیز ہو گئی کہ اگر بارش آنے والی ہے تو پھر ہم ہمارے کمرے کی چھتیں اگر سمجھ لیں کمزور ہیں تو ہم کیا کریں گے، بارش آنے سے پہلے ہم کمرے کی یا گھر کی چھتوں کو ہم مضبوط بنا لیں گے، اسے کہتے ہیں پیش روی کرنا یا جلوے کثیرہ گرفتن۔ صحیح، یعنی کسی کے لیے مانع ہو جانا، یا پھر انسان کے لیے مانع ہو جانا، یا کسی مصیبت کے لیے مانع ہو جانا، اسے کہتے ہیں جلوگیری کردن۔ چوب دستی، چوب بلندی که برای دفاع یا استفاده های دیگر در دست میگیرند۔ چوب کہتے ہیں لکڑی کو، چوب دستی یعنی ہاتھ میں پکڑنے والی لکڑی، اس لکڑی کو کہا جاتا ہے کہ جس سے ہم پرانے زمانے میں یا گزشتہ دور میں جس اندھیرے میں جیسے لوگ لکڑی پہ آگ لگا کے اسی آگ کو لے کے چلتے تھے لوگ اندھیرے میں، تو اس آگ کی لکڑی کو کہتے ہیں چوب دستی۔ پھر خود را به خطر انداختن، یعنی خود را در صدمه، زیان، ضرر و خسارت قرار دادن۔ خود را به خطر انداختن یعنی اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا۔ اس کا مزید معنی یہاں پہ خود کو صدمے میں ڈالنا، نقصان میں ڈالنا، ضرر میں ڈالنا، خسارت میں ڈالنا، وہی ہو گیا یعنی خود کو خطرے میں ڈالنا۔ دوست داشتنی یعنی شائستہ دوست داشتن، یعنی پسند کے لائق، دوست داشتنی۔ دہقان، دہقان یعنی کشاورز یعنی کسان۔ ریزش، ریزش یعنی ریختن یعنی گرنا۔ سرمشق یعنی الگو یا نمونے۔ سرمشق یعنی کسی کو ہم اپنا سرمشق بنائیں، یعنی الگو بنائیں، مثال بنائیں، نمونہ عمل بنائیں۔ سوختگی، سوختن، آسیبی کے بر اثر آتش و حرارت به وجود می آید۔ سوختگی یعنی جلنا۔ سوختگی ایسے نشانات کو کہتے ہیں کہ جو جلنے کی وجہ سے انسان کے چہرے پہ باقی رہ جائیں تو انہیں کہتے ہیں سوختگی۔ شعلے، زبانہ آتش، آتش کے کوئلے۔ بخش گرم و نورانی آتش، وہی آگ کی چمکتے ہوئے کوئلے۔ فدا کردن، قربانی کردن یعنی قربان کرنا۔ فداکار، ایثارگر یعنی فداکار۔ پھر گرچہ، گرچہ مخفف اگرچہ، یعنی یہ وہی اگرچہ ہی ہے، اگرچہ کا مخفف ہے گرچہ، یعنی اگرچہ کو اگر چھوٹا کر کے خفیف کر کے پڑھا جائے تو وہ بن جاتا ہے گرچہ، وہی اگرچہ کا معنی دیتا ہے۔ گرفتار شدن یعنی دچار ناراحتی، سختی، بلا و مصیبتی شدن، دچار شدن، مبتلا شدن۔ گرفتار ہونا یعنی کسی چیز میں پھنس جانا۔ مایع، مایع یعنی سبب۔ مرگ حتمی یعنی مردن قطعی و یقینی۔ حتمی یعنی قطعی اور یقینی طور پہ،
اور مرگ یعنی مر جانا. مسدود شدن یعنی بستے شدن یعنی بند ہو جانا، یا مسدود کہتے ہیں بلاک ہونے کو، یعنی روڈ بلاک تھے یا بند تھا. نارنج، نارنج یعنی وسیله کوچک به اندازه پرتقال یا نارنج که در دست جایی میگیرد و پر از مواد انفجاری یا شیمیایی است. تو نارنجک جو ہے کہتے ہیں کہ ایک اورنج جیسی ایک چیز اورنج کے برابر ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں تقریباً ایک ایسا مواد ہوتا ہے کہ جو پھٹ جاتا ہے، سمجھے، بم کو کہتے ہیں. صحیح ہے. نارنجک. نجات یافتن یعنی رہا شدن، آزاد شدن یعنی نجات پا جانا، یعنی آزاد ہو جانا یا رہا ہو جانا. واقعے، رویداد، اتفاق، پیش آمد، حادثے. واقعے وہی اردو والا واقعہ ہے، یعنی واقعہ، داستان، حادثہ. هم نوعیان جمع همنو، هر یک از افرادی که از یک نوع هستند به ویژه انسان. همنو یعنی ایک جیسے. اور اب ہم پڑھیں گے الفاظ اور انہی الفاظوں کے مخالف. وہی الفاظ ہیں تقریباً جو ہم ابھی الفاظ و معینہ میں پڑھ چکے ہیں. سب سے پہلا لفظ ہے آتش زدن. آتش زدن یا آتش گرفتن یعنی آگ لگ جانا. پھر ایک خاموش کردن یعنی آگ کو بجھانا. آتش زدن یعنی آگ لگانا، خاموش کردن یعنی آگ کو بجھانا، یہ اس کا مخالف ہے. بے خطر انداختن یعنی خطرے میں ڈال دینا، اور اس کا مخالف ہے از خطر نجات دادن، خطرے سے نجات دلانا. پیش روی یعنی روکنا، اور اس کا مخالف ہے عقب نشینی یعنی پیچھے رہ جانا. یہ وہی ہے. جاودانے یعنی ہمیشہ. موقت یعنی عارضی. حتمی یعنی حتمی، اس کا مخالف ہے غیر حتمی. زندہ کا مخالف مردہ. گرفتار شدن یعنی مبتلا ہو جانا، اس کا مخالف نجات پیدا کردن، آزاد ہو جانا. پھر ہے مسدود شدن، بلاک ہو جانا، بند ہو جانا، اس کا مخالف ہے باز شدن، کھل جانا. نجات یافتن نجات حاصل کرنا، اور اس کا مخالف ہے اسیر شدن یا گرفتار شدن یعنی گرفتار ہو جانا. یافتن یعنی پانا یا حاصل کرنا، اور اس کا مخالف ہے گم کردن، کھو. تو آج کی کلاس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آج کی کلاس میں ہم نے درس پڑھا فداکاران، اور اسی درس کے ہم نے الفاظ و معینہ پڑھے، اور اسی درس کے الفاظ و مخالف پڑھے. آج کے درس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اور آج اگر آپ لوگوں کو مزید سیکھنے کو ملا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور آج کے لیے اللہ حافظ.